نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جمعہ سے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک مبارک سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، جس میں جمعہ کے بارے میں فضیلت اور اہمیت کو اور اس کے خطبے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. جمعہ ایک بہت ہی مبارک اور مسعود دن ہے. اس کی فرضیت قطعی ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ اعتقاد اور عقیدہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان جمعہ کو فرض جانے، اعتقاد رکھے. اور نمازوں کی فرضیت کا اعتقاد بھی فرض ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، باقی نمازوں کی فرضیت کا اعتقاد بھی فرض ہے. جمعہ کی فرضیت کا اعتقاد بھی فرض ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر جمعہ کی نماز فرض فرمائی، اور جہاں پر بڑے قصبات یا شہر ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے ظہر ساقط ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں جمعہ ہے. بالکل جو دیہات گاؤں قسم کے ہیں وہاں پر فقہ حنفی کی روشنی میں جمعہ نہیں ہے، وہ ظہر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دے. اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر کی طرف اس کو سننے کے لیے دوڑو، تیز قدم چلو. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے. یہ آیت اور دوسری آیات جمعے کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کے بارے میں نازل ہوئی. جمعے کی نماز کے لیے خطبہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے وہ خطبہ ہو. کم سے کم الفاظ کے خطبہ میں بھی ہے کہ خطبے کی نیت سے اللہ کا نام ذکر کر دیا جائے، اس کے اسماء کا ذکر ہو جائے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ 2 خطبے پڑھے جائیں.
جس میں اللہ کی حمد ہو اور رسول پاک پر درود و سلام ہو اور دیگر پند و نصائح ہوں۔ جمعہ اہل مکہ نے جب ہجرت فرمائی، سرکار خود مدینہ پاک میں تشریف لائے، تو جمعے کی نماز کی فرضیت نازل ہوئی اور سرکار نے صحابہ کے ساتھ میں مدینہ شریف میں پہنچتے کیوں مدینہ شریف کے دو علاقے ہیں، ایک بلندی کی طرف ایک پستی کی طرف ہے۔ آپ نے پہلے ایک محلے میں قیام کیا، پھر بعد میں اصل مسجد نبی شریف کے پاس میں آ کر قیام کیا جہاں آپ کا مزار شریف ہے۔ تو یہ جمعہ چونکہ یہ مدینہ پاک سرکار کے قدموں سے دارالاسلام بھی ہو گیا، یعنی اسلامی شہر، تو اب اس میں سرکار نے جمعہ قائم فرمایا، مسلمانوں نے آپ کے ساتھ میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ تو اس طرح یہ ایک دین کا شعار اور دین کا ایک فریضہ ہے کہ مسلمان اس کو ادا کریں۔ احادیث کریمہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی۔ غسل کرنے، اچھے کپڑے لباس پہننے، خوشبو ملنے، مسواک کرنے، دیگر مستحبات پر عمل کرنے پر بڑی بشارت ہے کہ جمعے کے دن جو آدمی ایسے غسل کرے کہ جس طرح غسل جنابت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ اور جمعہ پڑھنے والے کے لیے یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث پاک میں کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور اس کے اوپر 3 دن اور 10 دن کی اس کی خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور جمعے کے دن کو اتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آیا کہ من مات من یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقاہ اللہ تعالی من فتنۃ القبر، جس مسلمان کی موت جمعے کے دن ہو، جمعے کے رات ہو، اللہ تبارک و تعالی قبر کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو یہ جمعہ بڑا مبارک دن ہے، بڑی شان ہے اس کی، یہ ہفتے کی عید ہے، چونکہ ہر ہفتہ ایسی عید ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو جو چیز بار بار آتی ہے لوگ اپنے طور پر اس کی قدر کم کرتے ہیں، حالانکہ اس کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے اس کی۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی جمعے کا دن ہوتا ہے زمین و آسمان اور فرشتے اور آسمان خود خوف خداوند سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جمعے کے قیام کا دن بھی، قیامت کے قیام کا دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا اور جمعے کے دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اور جمعے کے دن جو ہے وہ زمین پر آئے، اور جمعے کے دن ان کی دنیا سے وصال ہوا۔ اس لیے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ مبارک دن ہے جمعہ، تو تم کو چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو، یعنی اور دنوں کی بنسبت جمعے کے دن سرکار پر زیادہ درود شریف پڑھو۔ حالانکہ سرکار پر کثرت درود شریف پڑھنا
یا روز ہی مستحب ہے، لیکن جمعہ مبارک دن ہے تو اس کے استحباب کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مسلمان مومن سرکار کے غلام کو چاہیے کہ جمعے کے دن خصوصیت سے کچھ زیادہ درود شریف پڑھے۔ اہل سنت جماعت کی مساجد کے اندر بمبئی وغیرہ میں فجر کے بعد درود شریف ہوتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد درود شریف ہوتا ہے۔ وہابیوں کی مسجد میں نہیں ہوتے، وہابیوں کی مساجد میں مسلمان کھڑے ہو کر ساتھ میں اپنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف میں پڑھتے، ان کے نزدیک معاذ اللہ یہ ایک قسم کی بدعت ہے۔ حالانکہ قرآن پاک نے درود سلام پڑھنے کا حکم دیا، احادیث میں اس کی فضیلت آئی، اور اس کو مطلق رکھا ہے، کسی وقت سے متعین نہیں کیا ہے کہ فلاں وقت میں پڑھو جب ہی وہ درود ہوگا، مطلق رکھا ہے، اختیار دیا ہے کہ جب چاہو پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو تو بھی درود شریف ہی۔ اللہ کے ذکر کی بھی ادا کرنے کی تین طریقے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ تو اللہ کے حبیب کا ذکر بھی جو ہے اللہ ہی کا ذکر ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذکرنی فقط ذکرک، جس نے اے حبیب تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، جس نے مجھے یاد کیا اس نے تجھے یاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کا ذکر بہت محبوب ہے، اور جو اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کی برکت سے وہ اللہ کے حبیب کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ ابتدا اسلام تھا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ سرکار آپ کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا کہ حرم اللہ تعالی علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے جسم کو زمین پر کھانا حرام کر دیا۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ ایک آن کے لیے وعدہ الہی کے مطابق سرکار تک وہ ذائقۃ الموت ہوا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی جو دنیا میں تھی بس سے اس کے بھی عرفہ ہوا۔ تو یہ مبارک دن ہے، درود السلام کی بھی فضیلت ہے، اور سرکار نے اس کے فضائل بکثرت احادیث میں بیان فرمائی، تاکہ کسی طرح مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے حساب سے پچھلے ہیں، اور ہمیں کتاب بعد میں دی گئی، لیکن آخرت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے کر دے گا، اور قیامت میں سب سے پہلا ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اور لوگوں سے بھی جمعے کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگوں سے ان کی تعظیم نہ ہو سکی، اور اللہ نے ہم پر ظاہر کر دیا کہ اس کی تعظیم کریں۔ تو دوسروں نے جو ہے کسی نے شنبہ لے لیا اور کسی نے یک شنبہ اتوار کو لے لیا، یہود نے شنبہ کو لے لیا اور نصارہ نے جو اتوار کو لے لیا۔ تو اس طرح اس دن کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارا دین پورا کر دیا، دین اسلام کے ساتھ اے محبوب تم سے اور تمہاری امت سے میں راضی ہو گیا۔ تو ایک یہودی آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ابن عباس، ایسی آیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اگر یہ آیت ہم کو ملتی تو اس دن کو ہم عید منا لیتے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی مسلمانوں کے درمیان دو عیدیں تھیں،
ایک عید تو جو ہے جمعہ کا دن تھا وہ بھی عید ہے، اور ایک یوم عرفہ تھا وہ بھی عید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے نزول کے وقت ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی۔ تو جمعے کو کئی احادیث میں عید کے نام سے پکارا گیا کہ یہ عید کی طرح ہے، بلکہ عید ہی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اور اس کی اہمیت سے جو لوگ غافل ہیں ان کے بارے میں سرکار نے بہت غضب اور جلال کا اظہار فرمایا کہ اگر جمعے میں پیچھے رہنے سے لوگ نہ باز آئیں گے تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ جماعت کے بارے میں بھی سرکار کے یہ الفاظ ہیں کہ جو لوگ نماز با جماعت کے لیے مساجد میں نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو سرکار نے ان کو بھی یہ وعید سنائی کہ کاش کہ میں جو ہے کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کرتا، اور ایسے لوگ جو خامخواہ بغیر عذر شرعی کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دیتے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں کئی ایسی مبارک گھڑیاں، مبارک دن، مبارک راتیں عطا فرمائی تاکہ ہم ان میں اعمال حسنہ کر کے اپنی آخرت کی بخشش اور مغفرت کا انتظام کریں۔ شب قدر بھی اسی میں سے ہے، شب بارات بھی اسی میں سے ہے، ہم اہل سنت جماعت کے نزدیک سرکار کا یوم ولادت بھی اسی میں سے ہے، اور ہم اہل سنت جماعت شب معراج کو بھی جو ہے ایک بہت بڑی رات مانتے ہیں، جو عنقریب اسی پیر کی شام کو 26 رجب المرجب ہے اور وہ شب معراج کی رات ہے۔ تو شب معراج شریف کے تعلق سے جو احادیث، آیات قرآن مجید وغیرہ کتب میں آئی ہیں وہ فضائل سرکار کے بیان کیے جاتے ہیں، اور سرکار کا سفر جو ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سرکار نے جو اس امت پر انعام فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے سرکار کے وسیلے سے، ان کا بھی ذکر جمیل ہوتا ہے بحمدہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ سلسلہ کئی سالوں پر محیط ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں، رحمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب کا ذکر اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، یہ وہ ذکر ہے، اور آپ کے فضائل و مراتب کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں سرکار کی جو تعظیم اور قدر ہے وہ پختہ ہوتی ہے۔ اس لیے مبارک گھڑی بھی آنے والی ہے، اس کے بعد میں شب برات ہے، پھر رمضان مبارک بھی آ جائے گا، وہ بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اسے بڑی بزرگی اور بڑی شرافت بخشی ہے۔ تو اللہ نے جس شے کو بھی شرافت بخشی ہے، اس شے کی جو قدر کرے گا اللہ کے دربار میں وہ قدر والا ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مبارک جمعہ بڑے فضائل اس کے، اور جو لوگ جمعہ کو پانے کے لیے خطبے سے پہلے مساجد میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی بڑی بشارت ہے، بڑی بڑی بشارت ہے۔ اور غافل لوگ بیٹھکوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا بڑا قیمتی وقت خواہ مخواہ میں گنواتے ہیں۔ اگر وہ مساجد میں آ کر بیٹھ جائیں تو ان کے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں کیا انعام دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص فرشتوں کو مسجد کے دروازوں پر بٹھا دیتا ہے،
اور انہیں رجسٹر عطا فرماتا ہے کہ جو پہلی ساعت میں مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں ایک اونٹ کو صدقہ کرنے کا اس کو ثواب دیتا ہے. اس کے بعد میں جو آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک گائے کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد میں جو آتا ہے وہ ایک دمبا کی قسم کے جانور کا ثواب اس کو پاتا ہے. اس کے بعد میں جو آتا ہے وہ ایک مرغ کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے. اس کے بعد میں جو آتا ہے وہ صرف ایک انڈا صدقہ کرنے کا. جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو پھر فرشتے اپنے رشتوں کو سمیٹ کر خطبہ سننے کے لیے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اس لیے خطبے کی حالت میں مسلمان جہاں بھی کھڑا ہو بات چیت کرنا جائز نہیں ہے. اگر اسے علم ہو جائے بھی خطبہ ہو رہا ہے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ خطبے میں قرآن کے کلمات، احادیث کے کلمات، جن کی سماعت، جن کا ادب ہم پر لازم ہے. تو یہ خطبہ یا نکاح کا خطبہ ہو، اور بھی کئی خطبے ہوتے ہیں، عید کا خطبہ ہو، ہر خطبے کو بگوش دل، ہوش، باقاعدہ پوری توجہ سے سب ایک شرعی ضرورت ہے، دینی مطالبہ ہے. چاہے وہ وضو کا نام کھڑا ہو، کہیں بھی کھڑا ہو، مسجد کے کنارے پر بھی، لیکن اسے معلوم ہو جائے خطبہ ہو رہا ہے تو بات چیت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ بغور سماعت کرے. اور کسی قسم کی خطبے کی حالت میں کوئی حرکت کرنا یا کسی سے بات چیت کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک نماز کی اہمیت اور ایک دن کی منزلت بتانے والا ہے کہ جمعہ کی نماز بھی ایک عالی شان نماز ہے اور جمعہ کا دن بھی ایک بہت مقدس بڑا دن ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو. اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو. اب تمہارے لیے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. اذان سننے کے بعد میں کوئی چیز کا بیچنا خریدنا یہ ناجائز ہے. لیکن بہت سے لوگ اپنی حرص و لالچ کے اندر گرفتار ہو کر اس اہمیت سے محروم رہتے ہیں اور دکانوں کو کھلا ہوا رکھتے ہیں. حالانکہ بند کرنا چاہیے. جمعہ ہو گیا ہے تاکہ اغیار کو بھی معلوم ہو کہ مسلمان کے نزدیک اس دن کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اللہ نے ہمیں ہر ہفتے میں یہ مبارک عید عطا فرمائی ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہماری خطائیں معاف ہوں، ہماری غلطیاں معاف ہوں اور ہم رب کی رحمت سے قریب ہو جائیں. تو یہ مقام اور مرتبہ اس دن کا ہے، ہمیں اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے. اور روزانہ آواز دی جاتی ہے کہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. یہ کوئی کہنے کی چیزیں ہیں؟ ہمیں خود کو دوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے. اور آگے صفوں میں خالی ہو، خالی کو چھوڑ کر پیچھے صفیں کھڑی کرنا یہ بالکل مکروہ ہے اور جائز نہیں ہے. اس لیے بچے ہو، بوڑھے، جوان، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ صفوں کو پورا کریں. سمجھدار بچہ صفوں میں کھڑا ہے تو اسے ہاتھ پکڑ کر جدا نہ کیا جائے بلکہ اس کو نماز پڑھنے دیا جائے. بعض لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں، خود کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں، جائز نہیں. تو یہ مبارک دن ہر ہفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اس میں 24 گھڑیاں ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہے ان کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے. ہر گھڑی میں اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہے، لیکن ہم نا قدر لوگ ہیں تو جس کا نتیجہ ہم بھگت ہی رہے. وہ تو مہربانی اور کرم کرنے پر تیار ہے، لیکن ہم کو بھی دامن پھیلانا چاہیے ساحل کی طرح، بھکاری کی طرح.
جب اس کی رحمت ہم سے نزدیک ہوگی اور ہم اس رحمت کے حقدار ہوں گے، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس کے محبوب کی امت پر. کیا ہے، ہر گھڑی کے اندر 6-6 لاکھ مسلمانوں کو دوزخ سے نکال کر آزاد کیا جاتا. وہ کریم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہے. ہم غافلوں کو چاہیے کہ اس کے دربار میں آئیں، اس کی رحمت کے طلبگار بنیں، اپنی مغفرت کے طالب بنیں، سچے دل سے، خلوص سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمیں نوازے گی اور اس کا فضل ہوگا ہم پر. اللہ جل مجدہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو، اہل سنت جماعت کے احباب کو، جمعے کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت و رحمت و نعمت دنیا علمال پر